کیسر و کسریٰ اسلام کے ابتدائی ایام کے تناظر میں عرب و عجم کے عمومی حالات کی داستان ہے۔ یہ عرب کے خاک نشینوں اور عجم کی دو عظیم قوتوں کے درمیان معرکہ حق و باطل کی داستان ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں قسط نمبر 47۔ اگلی صبح سائمن کے گرجے میں عاصم اور فسطینہ کی شادی کی رسومات ادا ہو رہی تھیں، اور اس رات کلاڈیوس کے گھر میں ایک شاندار دعوت کا اہتمام ہو رہا تھا۔ جب کوئی 200 مہمان ایک وسیع دسترخوان پر بیٹھ گئے تو ایک بگھی مکان کے دروازے پر رکی۔ 2 آدمیوں نے لکڑی کا ایک بھاری مٹکا بگھی سے اتارا اور اسے اٹھا کر صحن میں داخل ہوئے۔ پھر بگھی سے ایک پادری اترا اور لاٹھی کے سہارے چلتا ہوا ان کے پیچھے ہو لیا۔ یہ سائمن تھا۔ کلاڈیوس نے جلدی سے اٹھ کر اس کا خیر مقدم کیا۔ سائمن نے دسترخوان پر بیٹھتے ہوئے کلاڈیوس کے باپ سے کہا، مرکز، تمہارے دسترخوان پر کسی چیز کی کمی نہیں، لیکن پرانی شراب کا یہ مٹکا میں نے 30 سال سے کسی اہم موقع کے لیے سنبھال کر رکھا تھا، اور میرے نزدیک اس مٹکے کو کھولنے کے لیے اس سے بہتر اور کوئی موقع نہیں ہو سکتا۔ مجھے صرف اس بات کا افسوس ہے کہ ہم جس شخص کی شادی کی دعوت کر رہے ہیں وہ ایک عرب ہونے کے باوجود شراب نہیں پیتا، لیکن مجھے امید ہے کہ اس کے مہمان مجھے مایوس نہیں کریں گے۔ رومی سینٹ کے ایک رکن نے ہنستے ہوئے کہا، مقدس باپ، اگر اس مٹکے میں پانی نہیں تو ہم یقیناً آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ آدھی رات کے قریب کلاڈیوس کا گھر مہمانوں سے خالی ہو چکا تھا، اور تھوڑی دیر بعد عاصم بالا خانے کے ایک کمرے میں فسطینہ سے کہہ رہا تھا، فسطینہ، ہم زندہ ہیں۔ ماضی کے الام و مصائب کی چکی میں پسنے کے باوجود ہم زندہ ہیں۔ اور فسطینہ نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، آج ہمیں ماضی کے متعلق نہیں سوچنا چاہیے، ہم اس گرداب سے نکل چکے ہیں، اور ہمیں مستقبل کے متعلق بھی سوچنے کی ضرورت نہیں۔ مجھے کل اور آج کے واقعات ایک خواب محسوس ہوتے ہیں، یہی ایک خواب ہماری زندگی کا حاصل ہے۔ کاش زمانے کی گردش تھم جائے اور ہم کبھی اس خواب سے بیدار نہ ہوں۔ لیکن فسطینہ، اس دنیا میں آج بھی بے شمار لوگ ایسے ہیں جو حال کی مایوسیوں سے مستقبل کی امیدوں کا سہارا لے رہے ہوں، اور کئی ایسے بھی ہوں گے جن کے مستقبل کا تصور حال سے زیادہ بھیانک ہوگا، جن کی سب سے بڑی خواہش یہی ہوگی کہ زندگی کے ماہو سال ایک آنکھ جھپکنے کی دیر میں گزر جائیں۔ کبھی مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وقت انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ فسطینہ نے جواب دیا، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں وہ واقعی انسان کا دشمن ہے، لیکن آج ہم یہ کیوں نہ سوچیں کہ ہمارے مستقبل کے راستے میں وہ بھنور نہیں ہوں گے جن میں پھنسنے کے بعد انسان وقت کو اپنا دشمن خیال کرتا ہے، بلکہ ہمارے راستے میں وہ حسین وادیاں ہوں گی جن سے گزرتے ہوئے ہم یہ محسوس کریں گے کہ کاش وقت کی رفتار اس قدر تیز نہ ہوتی۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے جبکہ قدرت دنیا میں کسی ایسے معلم کو بھیج دے جو انسانوں کو زندگی کے نئے آداب سکھا سکتا ہو، جو ہر انسان کو یہ احساس عطا کرے کہ وہ دوسروں کے لیے آنسوؤں کے نہیں بلکہ مسکراہٹوں کے سامان پیدا کرنے کے لیے آیا ہو۔ تم پھر کسی نبی کے متعلق سوچ رہے ہو؟ عاصم نے جواب دیا، ایک انسان اپنی سب سے بڑی احتیاج کے متعلق سوچے بغیر نہیں رہ سکتا۔ فسطینہ مسکرائی، اس وقت میری سب سے بڑی احتیاج یہ ہے کہ تم صرف میری طرف دیکھتے رہو۔ شادی سے 5 دن بعد ایک شام عاصم اور فسطینہ کچھ دیر باہر گھومنے کے بعد واپس آئے تو کلاڈیوس، انطونیا، مرکز اور ولیرس مکان کے ایک کشادہ کمرے میں بیٹھے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ فسطینہ انطونیا اور جولیا کے درمیان بیٹھ گئی اور کلاڈیوس نے عاصم کو اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہا، میں اور ولیرس ابھی قبرستان سے ہو کر آ رہے ہیں، لیکن تم وہاں نہیں تھے۔ عاصم نے جواب دیا، میں فسطینہ کی ماں کی قبر دیکھنے کے بعد دوسرے قبرستان میں فرمس کی قبر پر چلا گیا تھا۔ انطونیا نے شکایت کے لہجے میں کہا، اگر آپ ابا جان کی قبر پر جا رہے تھے تو مجھے ساتھ کیوں نہیں لے گئے؟ عاصم نے جواب دیا، میرا خیال تھا کہ میں کل وہاں جاؤں گا، لیکن گھر سے نکلنے کے بعد مجھے یاد آیا کہ کل ہمیں سفر کی تیاری کرنی ہے، اس لیے شاید فرصت نہ ملے۔ چنانچہ فسطینہ کی ماں کی قبر کی زیارت کرنے کے بعد ہم وہاں چلے گئے۔ کلاڈیوس نے کہا، ابا جان کو آپ کا اتنی جلدی دمشق جانا پسند نہیں، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ چند ہفتوں کے لیے رک جائیں؟ ممکن ہے کہ مجھے کیسر کے ساتھ یروشلم جانا پڑے اور ہم یہاں سے اکٹھے روانہ ہوں۔ نہیں، ہم دمشق پہنچ کر آپ کا انتظار کریں گے، اس وقت آپ مجھے سفر کا ارادہ ملتوی کرنے پر مجبور نہ کریں۔ مرکز نے کہا، بیٹا، اگر تم اس خوف سے بھاگ رہے ہو کہ راہب تمہاری بیوی کو زبردستی پکڑ کر خانقاہ میں لے جائیں گے
تو میں اس کی حفاظت کا ذمہ لینے کے لیے تیار ہوں۔ شاید آپ کو یہ معلوم نہیں کہ ایک شادی شدہ عورت راہبہ نہیں بن سکتی۔ عاصم نے جواب دیا، جناب، آپ کی پناہ میں رہتے ہوئے مجھے راہبوں کا خوف نہیں، لیکن آپ کو ہمیں یہاں ٹھہرانے پر اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ اگر دمشق میں ہمارا جی نہ لگا تو ہم واپس آپ کے پاس آ جائیں گے۔ مرکز نے کہا، بہت اچھا، ہم تمہیں مجبور نہیں کر سکتے، لیکن مجھے اس بات کا افسوس رہے گا کہ کیسر سے تمہاری ملاقات نہیں ہو سکتی۔ عاصم نے جواب دیا، کیسر ان دنوں بہت مصروف ہے، وہ جنگ سے واپس آیا ہے اور میں اسے بلا وجہ بے آرام نہیں کرنا چاہتا۔ کلاڈیوس نے کہا، تم نے یہ خبر سنی ہے کہ ایران کا نیا حکمران مر چکا ہے؟ نہیں، لیکن آپ کو یہ اطلاع کب ملی؟ مدائن سے کیسر کا ایلچی آج یہاں پہنچا، اس نے یہ خبر سنائی کہ شیرویہ 8 ماہ سے زیادہ اپنی اور اپنے رشتہ داروں کی ملامت برداشت نہیں کر سکا۔ میں ایلچی سے مل کر آیا ہوں اور اس کی باتوں سے میرا اندازہ ہے کہ تمہاری رہائی سے چند دن بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا تھا۔ اس کے جانشین نے کیسر کو یہ پیغام بھیجا ہے کہ میں روم کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم رکھوں گا۔ مرکز نے کہا، جب ہم نے پرویز کو اس کا کھویا ہوا تخت و تاج واپس دلایا تھا تو یہ کون کہہ سکتا تھا کہ چند سال بعد اس کی افواج ہماری مشرقی مقبوضات کو آگ اور خون کا پیغام دینے کے بعد قسطنطنیہ کے دروازوں تک پہنچ جائیں گی۔ مجھے اب بھی اس بات کا یقین ہے کہ مجوسی زیادہ دیر چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ چند شکستیں ایران کی فوجی قوت کو تباہ نہیں کر سکیں۔ ہمیں ایران کی آخری حدود تک ان کا تعاقب کرنا چاہیے تھا۔ عاصم نے کہا، میں اپنی قید کے باعث بہت سے حالات سے بے خبر رہا ہوں، تاہم سفر کے دوران مجھے راستے کی بستیوں اور شہروں سے جو حالات معلوم ہوئے ہیں ان کے پیش نظر میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہرقل نے چند اہم فتوحات کے بعد صلح کرنے میں کوئی غلطی کی ہے۔ مجھے یہ بات قدرت کا ایک معجزہ معلوم ہوتی ہے کہ ایرانی لشکر میں پھوٹ پڑ گئی تھی اور پرویز نے نینوا کی شکست کے بعد حوصلہ ہار دیا تھا، ورنہ اگر وہ بزدلی کا مظاہرہ نہ کرتا تو رومی لشکر کو دستگد کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے قدم قدم پر شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا۔ پھر مدائن میں اگر اسے اپنی منتشر افواج جمع کرنے کے لیے چند ہفتوں کی مہلت مل جاتی تو اس کا جوابی حملہ یقیناً خطرناک ہوتا، لیکن مجھے اپنے بیٹے کے ہاتھوں اس کا قتل ہو جانا قدرت کا ایک اور معجزہ نظر آتا ہے۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ قدرت کی اندیکھی اور انجانی قوتیں پرویز کے خلاف میدان میں آ چکی تھیں اور اس کی تباہی کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ مرکز نے کہا، میں کلاڈیوس سے یہ سن چکا ہوں کہ جب پرویز کا لشکر ایک سیلاب کی طرح مغرب کی طرف بڑھ رہا تھا تو عرب میں نبوت کے کسی دعوے دار نے رومیوں کی فتح کے متعلق پیش گوئی کی تھی، اور یہ وہ دور تھا جب کہ ہم زیادہ سے زیادہ قسطنطنیہ کو بچانے کے متعلق سوچ سکتے تھے۔ عاصم نے کہا، میں کئی دنوں سے اس پیش گوئی کے متعلق سن چکا ہوں، لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ سکی کہ عرب کی زمین جہاں کسی نیکی کے لیے کوئی جگہ نہیں، ایک نبی کے لیے کیسے سازگار ہو سکتی ہے۔ مرکز نے کہا، میں کئی خدا رسیدہ لوگوں کی زبانی یہ سن چکا ہوں کہ ایک نبی کے ظہور کا وقت آ چکا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اگر کوئی سچا نبی عرب میں پیدا ہوا ہے تو اس کے اثرات صرف وہیں تک محدود نہیں رہیں گے۔ جب کوئی اس کا پیغام لے کر ہمارے پاس آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ سرے دست ہمیں اس کے متعلق پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آج ہمارے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس شاندار فتح کے بعد ہم کتنا عرصہ امن اور سکون کی زندگی بسر کر سکیں۔ عاصم نے جواب دیا، آپ برا نہ مانیں، میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ جب تک انسانوں کی تقدیر کسی کیسر یا کسرا کے ہاتھ میں رہے گی انہیں کوئی دیر پا امن نصیب نہیں ہو سکتا۔ اس دنیا کی نجات ایک انسان پر دوسرے انسان کی خدائی میں نہیں بلکہ تمام انسانوں کی مساوات میں ہے، ورنہ آج کے ظالم کل کے مظلوم اور آج کے مظلوم کل کے ظالم بنتے رہیں گے۔ کل رومی مظلوم تھے اور آج ایرانی اپنے آپ کو مظلوم سمجھتے ہوں گے۔ کاش کیسر کی فتح ایک انسان کی بجائے کسی ایسے اصول کی فتح ہوتی جو طاقتور اور کمزور، ادنا اور اعلیٰ، رومی اور ایرانی سب کے لیے یکساں قابل قبول، اور سب انسان یہ کہہ سکتے کہ آج دنیا پر کسی شہنشاہ کا نہیں بلکہ ہمارا پرچم بلند ہو رہا ہے۔ مرکز نے کہا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے اصول کا جھنڈا بلند کرنے والوں کو تمام قبیلوں، تمام نسلوں اور تمام بادشاہوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ان کے خلاف جو جنگ لڑی جائے گی وہ اپنی شدت کے اعتبار سے روم اور ایران کی جنگوں سے کم نہیں ہوگی۔ عاصم نے جواب دیا، یہ درست ہے، لیکن اگر قدرت کو انسانیت کی بھلائی مقصود ہے تو وہ دنیا بھر کی مخالفت کے باوجود اس اصول کا جھنڈا اٹھانے والوں کے لیے فتح اور نصرت کے دروازے کھول دے گی۔ پھر جس زمین پر ان کا خون گرے گا
اس کے سینے سے عدل و مساوات کے چشمے پھوٹے۔ یہ لوگ نسلوں اور قوموں کے درمیان منافرت کی دیواریں مسمار کر دیں گے، اور جب قوموں اور نسلوں کے درمیان اخوت کے رشتے استوار ہوں گے تو ایسی تمام جنگوں کے امکانات ختم ہو جائیں گے جو ایک انسان دوسرے انسان، ایک قبیلہ دوسرے قبیلہ یا ایک قوم دوسری قوم پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے لڑتی ہے۔ میں یہ مانتا ہوں کہ قبیلوں کے سردار اور قوموں کے حکمران، جنہیں صرف انسانوں کی تفریق میں اپنی بھلائی نظر آتی ہے، پوری قوت کے ساتھ اس اصول کی مخالفت کریں گے۔ ایران میں کسرا، روم میں کیسر اور باقی دنیا میں ہر چھوٹا اور بڑا حکمران اس اصول کے علم برداروں کو اپنا بدترین دشمن خیال کرے گا، لیکن اس کے لیے قربانیاں دینا ان لوگوں کا سب سے بڑا فرض ہوگا جو اپنی آئندہ نسلوں کے لیے امن اور آزادی کا سودا کرنا چاہتے ہیں۔ مرکز نے کہا، تو تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ آج دنیا جس نجات دہندہ کی متلاشی اور منتظر ہے، وہ بیک وقت مشرق اور مغرب کے تمام حکمرانوں کے خلاف اعلان جنگ کرے گا؟ ہاں، میرے نزدیک اس دنیا کی سب سے بڑی احتیاج یہی ہے۔ مرکز نے کہا، تم کسی اور دنیا کی باتیں کر رہے ہو، تاہم مجھے اس بات کا اعتراف ہے کہ اگر خدا کا کوئی بندہ قبیلوں، نسلوں اور قوموں کے جھگڑے مٹا سکتا ہو تو میں اس بڑھاپے میں بھی اس کے جھنڈے تلے جان دینا اپنے لیے باعث سعادت سمجھوں گا۔ میں اور مجھ سے پہلے میرے باپ دادا صرف کیسر کی فتح کے لیے جان دینا جانتے تھے، لیکن انسانیت کی فتح کے لیے اگر کوئی دنیا کے سارے بادشاہوں کے تاج نوچ لے تو بھی مجھے اس بات کا ملال نہیں ہوگا۔ لیکن سچ کہو، تمہیں واقعی کسی نجات دہندہ کا انتظار ہے؟ عاصم نے جواب دیا، میں ان کروڑوں انسانوں میں سے ایک ہوں جنہیں ماضی کی تاریکیوں سے نکالنے کے لیے کسی روشنی کی ضرورت ہے۔ کاش مجھے یہ معلوم ہوتا کہ وہ روشنی کب اور کہاں نمودار ہو۔ مجھے ایک نجات دہندہ کا انتظار ہے، لیکن کاش میں اس یقین کے ساتھ اس کا انتظار کر سکتا کہ وہ ضرور آئے گا۔ مرکز نے کہا، مجھے افسوس ہے کہ یہاں کوئی خدا کا بندہ تمہاری تسکین کا سامان فراہم نہیں کر سکا، لیکن ممکن ہے کہ دمشق پہنچ کر تمہیں کوئی روشنی دکھانے والا مل جائے۔ تیسرے دن عاصم اور فسطینہ جہاز پر کھڑے تھے اور بندرگاہ پر مرکز، کلاڈیوس، بلیرس، انطونیا اور جولیا، سائمن اور شہر کے چند اور معززین ہاتھ کے اشاروں سے انہیں الوداع کہہ رہے تھے۔ جب بندرگاہ ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تو فسطینہ نے عاصم کی طرف متوجہ ہو کر کہا، عاصم، کیا یہ ممکن ہے کہ ہم کسی دن دمشق سے یروشلم جائیں؟ میں ایک بار وہ راستہ دیکھنا چاہتی ہوں جس پر میں نے بچپن میں تمہارے ساتھ سفر کیا تھا۔ یہ ممکن ہے، لیکن کاش ہم ماضی کے گزرے ہوئے ایام واپس لا سکتے۔ ہرقل فاتحانہ جاہو جلال کے ساتھ قسطنطنیہ سے روانہ ہوا۔ اس کی رعایا اپنے حکمران کے علاوہ صلیب کو دیکھنے کے لیے بے تاب تھی، جسے پرویز یروشلم کی فتح کے بعد اپنے ساتھ لے گیا تھا، اور جسے دوبارہ یروشلم واپس لانا عیسائیوں کے نزدیک ہرقل کی سب سے بڑی نیکی تھی۔ شام کے ساحل تک سفر کے دوران جن بندرگاہوں پر ہرقل کا سفینہ رکتا، وہاں لوگوں کا میلہ لگ جاتا تھا، اور وہ جو چند برس قبل اسے بزدلی اور بے حسی کے طعنے دیا کرتے تھے، اس کے ہاتھوں کو بوسہ دینا یا دو زانو ہو کر اس کی قبا کو چھو لینا بھی اپنے لیے باعث سعادت خیال کرتے تھے۔ جب مقدس صلیب لوگوں کے سامنے لائی جاتی تھی تو وہ عقیدت اور محبت کے جذبات سے مغلوب ہو کر دیوانہ وار اس پر ٹوٹ پڑتے تھے۔ ہر شخص اسے بوسہ دینے میں دوسروں سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتا تھا۔ پھر جب قیصر اگلی منزل کا رخ کرتا تھا تو وہ مقامات جہاں تھوڑی دیر کے لیے اس صلیب کی نمائش کی جاتی تھی، عقیدت مندوں کی نگاہوں کا مرکز بن جاتے تھے۔ ہرقل نے بحری سفر ختم کرنے کے بعد خشکی کا راستہ اختیار کیا تو یروشلم تک لاکھوں انسان اس کے لیے چشم براہ تھے، اور ہر منزل اس کے جلوس میں شامل ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا۔ یہ وہ حکمران تھا جس نے انتہائی مایوس کن حالات میں اپنی رعایا کو سہارا دیا تھا، اور آج یہ رعایا تشکر کے آنسوؤں سے اپنے محسن کا خیر مقدم کر رہی تھی۔ صلیب کو اپنی پرانی جگہ نصب کرنے، کلیسا کے اکابر سے دعائیں لینے اور عوام سے عقیدت اور محبت کے نذرانے وصول کرنے کے بعد ہرقل نے جشن عام کا حکم دیا۔ شہر سے باہر اس کے خیمے اسی ٹیلے پر نصب تھے جہاں چند برس قبل خسرو پرویز پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا، اور عین اس وقت جب کہ اس کا خیال اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا کہ آج اس آسمان کے نیچے مجھ سے بڑا فاتح اور مجھ سے زیادہ طاقتور اور کوئی نہیں، اسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک پیش کیا گیا جس کا مضمون یہ تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو خدا کا بندہ اور رسول ہے۔ یہ خط ہرقل کے نام ہے جو روم کا رئیس اعظم ہے۔ اس کو سلامتی ہو جو ہدایت کا پیروکار ہے۔ اس کے بعد میں تجھ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، تم اسلام لاؤ، تم سلامت رہو گے، اللہ تمہیں دگنا اجر دے گا۔ اگر تم نے نہ مانا تو اہل ملک کا گناہ تمہارے سر ہوگا۔ اے اہل کتاب، کسی ایسی بات کی طرف آؤ جو ہم میں اور تم میں یکساں ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور ہم میں سے کوئی اس کے سوا کسی کو خدا نہ بنائے۔ اگر تم نہیں مانتے تو گواہ رہو کہ ہم مانتے ہیں۔ ہرقل کے دربار میں اسلام کی آواز اس آواز سے کہیں زیادہ اجنبی تھی جو چند سال قبل اہل مکہ نے سنی تھی۔ وہ نینوا کے میدان میں اپنے وقت کی سب سے بڑی طاقت کو پامال کر چکا تھا۔ اس نے بازنطینی سلطنت کو سیتھین قوم کی وحشت اور بربریت سے نجات دلائی تھی، اور اس نے شام، فلسطین، آرمینیا اور ایشیائے کوچک میں عیسائیوں کے وہ لاتعداد گرجے دوبارہ کلیسا کو دلوائے تھے جنہیں مجوسیوں نے آتش کدوں میں تبدیل کر دیا تھا۔ ان عظیم کامیابیوں کے بعد اس کی شان و شوکت کا نظارہ دیکھنے والے اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ صحرائے عرب سے نبوت کا ایک دعوے دار دنیا کے اس عظیم فرما روا سے ہم کلام ہونے کی جرت کرے گا جس نے انسانی تاریخ کا رخ بدل دیا تھا۔ لیکن ہرقل پرویز سے مختلف تھا۔ سرکار مدینہ کا خط موصول ہوتے ہی اس نے حکم دیا کہ اگر عرب کا کوئی باشندہ یہاں موجود ہو تو اسے ہمارے سامنے پیش کیا جائے۔ اتفاق سے عرب تاجروں کا ایک قافلہ غزہ میں مقیم تھا اور مکہ سے ابو سفیان ان کے ساتھ آیا ہوا تھا۔ معزز سامعین، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ناول کی آئندہ اقساط کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔